الحمدللہ الذی اعزنا بالایمان به وہدانا الی عظیم شریعتہ واسعدنا باتباع افضل رسولہ ووفقنا ان نکون من الدعاة الی سبیلہ ونصلی ونسلم علی خیر الانام سیدنا محمد الذی ارسل بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ والصلاة والسلام على اصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم امیر حلقہ اور دیگر ذمہ داران حلقہ اور ریاست مہاراشٹرا کے مختلف مقامات سے تشریف لائے ذمہ دار دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ میرے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ایک لمبے عرصے کے بعد آپ سب دوستوں سے اجتماعی طور پر ملاقات کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ مہاراشٹرا کے دورے کی اور یہاں آنے کی ہمیشہ خواہش رہتی ہے اور کئی دفعہ پروگرام بھی بنا گزشتہ 2-3 برسوں میں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ حالات ایسے پیش آتے رہے کہ وہ حقیقت کا جامہ نہیں پہن سکا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ موقع مل رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے اور اپنے مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنائے۔ تحریک اسلامی کی اساسی فکر اور نئی راہیں، یہ آج میرے لیے موضوع رکھا گیا ہے۔ تو گویا تحریک اسلامی کی اساسی فکر کے حوالے سے کچھ باتیں مجھے آپ کی خدمت میں رکھنی ہیں۔ ظاہر ہے یہ بہت ہی بنیادی موضوع ہے۔ رکن بننے سے پہلے ہم سب تحریک کی فکر کو سمجھتے ہیں اور تحریک کی فکر کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد اس سے اتفاق کے بعد ہی رکنیت کے مراحل مکمل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ موضوع ہمارے لیے بہت ہی مانوس موضوع ہے۔ ہم سب اس کا مطالعہ بھی کرتے ہیں اور اظہار خیال بھی کرتے ہیں، ہمارے مستقل خطابات کا یہ موضوع ہے۔ تو اس لیے اس موضوع پر کوئی تفصیلی تقریر مقصود نہیں ہے، بلکہ کچھ چیدہ باتیں جن کی طرف متوجہ کرنا ضروری محسوس ہوتا ہے وہ میں ٹچ کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو فکر، آئیڈیالوجی، یہ کسے کہتے ہیں؟ تحریک اسلامی کی اساسی فکر۔ تو فکر یا آئیڈیالوجی کے بارے میں ایک فرینچ فلسفر ہے کاؤنٹ ڈی ٹریسی، سب سے پہلے اسی نے اس لفظ کا استعمال کیا آئیڈیالوجی کا۔ وہ اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ the way in which people think about the world and their ideal concept of how to live in the world۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آئیڈیالوجی یا فکر دراصل دو چیزوں کا نام ہے۔ ایک وہ جسے ہم کہتے ہیں ورلڈ ویو، یعنی دنیا کو دیکھنے کا زاویہ کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، کیسے پیدا ہوئی ہے، کیسے وجود میں آئی ہے، اس میں انسان کیا ہے، انسان اور دنیا کے وسائل کا آپس میں رشتہ کیا ہے، انسان کو جانا کہاں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو بنیادی سوالات ہیں جسے فلسفی میں آنٹولوجیکل کوسچنز یا ایکزیولوجیکل کوسچنز کہا جاتا ہے، تو یہ ورلڈ ویو یا آئیڈیالوجی کا پہلا حصہ ہے۔ اور دوسرا حصہ وہ کہتا ہے، اسے ہم ویژن کہتے ہیں، کہ ہمارا آئیڈیل دنیا کا ہمارا تصور کیا ہے، مثالی دنیا کیسی ہونی چاہیے، مثالی فرد کیسا ہونا چاہیے، مثالی شخصیت کیسی ہونی چاہیے، مثالی تہذیب کیسی ہونی چاہیے، سیاست کیسی ہونی چاہیے، معیشت کیسی ہونی چاہیے،
شہر کیسے ہونے چاہیے، تمدن کیسا ہونا چاہیے وغیرہ۔ تو آئیڈیالوجی یہ ویژن اور ورلڈ ویو دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ جب اس کو بیان کیا جاتا ہے، آرٹیکولیٹ کیا جاتا ہے، تو ایک تیسری چیز بلکہ دو اور چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو بیان کرنے کے لیے جو دوسری مقابل آئیڈیالوجیز ہیں اس سے آپ کو تعارف کرنا پڑتا ہے۔ تو دوسرے افکار و نظریات کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر، آپ کا کرٹک، دوسرے افکار و نظریات سے جو آپ مختلف ہیں تو کیوں مختلف ہیں، اس کے کیا دلائل ہیں آپ کے پاس، یہ بھی آئیڈیالوجی کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ آئیڈیالوجی یا جو نظریہ ہے، آئیڈیل دنیا ہے، وہ کیسے روب عمل آئے گی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کی حکمت عملی کے اصولی اجزاء کیا ہوں گے، گائیڈنگ پرنسپلز کیا ہوں گے، طریقہ کار آپ کہتے ہیں، تو یہ بھی آرٹیکولیشن کے مرحلے میں آئیڈیالوجی کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو یہ چار گویا براڈ اجزاء ہیں آئیڈیالوجی کے۔ اب ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو ان سب چیزوں کی جو بنیاد ہے وہ عقیدہ ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارے ورلڈ ویو کی بھی بنیاد ہے، ہمارے ویژن کی بھی بنیاد ہے، دوسرے نظریات سے ہمارے تعارف کی بھی اساس اور اس کا رہنما اصول ہے، اور ہمارے طریقہ کار کے بارے میں بھی اصولی رہنمائی اسی سے ملتی ہے۔ ہمارے دستور کا جو پہلا حصہ ہے وہ اسی آئیڈیالوجی کو تفصیل سے ڈیفائن کرتا ہے۔ دستور کی دفعہ 3 میں عقیدہ بیان کیا گیا ہے اور اس کی تشریح بیان کی گئی ہے۔ تو یہ گویا ہمارا ورلڈ ویو ہے، دنیا اور دنیا کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر کیا ہے، اس کی بڑی خوبصورت وضاحت بہت اختصار اور بڑی جامعیت کے ساتھ دستور کے ان جملوں میں ہم کو ملتی ہے۔ اور دستور کی جو دفعہ 4 ہے جس میں نصب العین بیان کیا گیا ہے، یہ ہمارے ویژن کی وضاحت کرتا ہے، اور یہ بھی بہت خوبصورت جملے ہیں، بڑی جامعیت کے ساتھ کیسی دنیا ہم چاہتے ہیں، ہمارا آئیڈیل کیا ہے، اس کی تفصیلی وضاحت ہم کو ملتی ہے۔ اور دفعہ 5 میں آپ جانتے ہیں کہ طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ تو یہی اصلاً ہماری آئیڈیالوجی، قرآن و سنت اصل چیز ہے، اور اس کو جب ہم نے آج کے حالات کے لحاظ سے آرٹیکولیٹ کرنے کی کوشش کی تو دستور کی یہ دفعات، یہ ہماری آئیڈیالوجی کا آرٹیکولیشن ہے، اور پوری جماعت اسی کی پابند ہے۔ آپ رکن بنتے ہوئے انہی دفعات سے واقفیت کا اور ان سے اتفاق کا اور ان کی پابندی کا اظہار کرتے ہیں، پابندی کا عہد کرتے ہیں۔ باقی جتنی چیزیں ہیں، ہمارا لٹریچر، ہمارے بزرگوں کی کتابیں وغیرہ، وہ تشریحات ہیں، ان سے ہم استفادہ کریں گے، لیکن جو اصل ریفرنس ہے وہ ہمارے دستور کی یہ دفعات ہیں جن میں ہماری آئیڈیالوجی کو بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اب ان دفعات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو چند اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے یہ باتیں معلوم و معروف ہیں، لیکن بحث کو آگے بڑھانے کے لیے بہت ہی اختصار کے ساتھ میں کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلی چیز اسلامی عقیدہ، توحید، رسالت، آخرت، اور اس میں بھی بہت ہی بنیادی اہمیت توحید کو حاصل ہے۔ توحید ہی سے رسالت اور آخرت کے عقائد بھی ڈرائیو ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پورے نظام فکر کی بنیاد ہے، اساس ہے۔ دوسری جو آئیڈیالوجیز ہیں دنیا میں، آپ جانتے ہیں کہ مولانا مودودی نے اس کی بہت اچھی کلاسیفیکیشن کی ہے، جاہلیت خالصہ، جاہلیت مشرکانہ اور جاہلیت راہبانہ۔ آپ سب نے کتابیں پڑھی ہیں تو اس لیے تفصیلات کی ضرورت بھی نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے، لیکن یہ دوسری آئیڈیالوجیز کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر اس سے واضح ہو جاتا ہے۔ جب ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، کہ ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے ناموں پر اور اس کی تمام صفات پر اور اس کے تمام احکام کو قبول کیا۔ یہ گویا ایمان کا اظہار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے ساتھ
اور اس کے ناموں کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ ایمان لانا ہے۔ جب یہ ایمان سیاسی پہلو میں ظاہر ہوتا ہے، سیاست میں جب اس ایمان کے ساتھ آپ سیاست کا ویژن تشکیل دینے کی کوشش کرتے ہیں تو حاکمیت الہ اور خلافت جمہور یہ ہماری آئیڈیالوجی کا عنوان بن جاتا ہے۔ اللہ کی حاکمیت اور جمہور کی خلافت، یہ دو الفاظ ہمارے پورے سیاسی فکر کا خلاصہ ہیں کہ حاکم اللہ تعالیٰ ہے، اصل حکم دینے کا اختیار اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے دائرے کے اندر اور جن معاملات میں اللہ تعالیٰ نے فیصلے کو ہمارے اوپر چھوڑا ہے، انسانوں پر چھوڑا ہے، وہاں جو فیصلہ سازی ہوگی وہ جمہور کے ذریعے ہوگی، خلافت جمہور۔ اللہ تعالیٰ حاکم ہے اور اللہ کا خلیفہ، اللہ کا نائب، اللہ کا وسرجنٹ اس دنیا میں وہ جمہور ہے، الناس ہے، سارے مسلمان ہیں۔ اور خلیفہ، امیر، یہ خلیفت اللہ نہیں ہے بلکہ خلیفت المسلمین ہیں۔ خلیفت اللہ تو جمہور ہے، الناس ہے، اللہ حاکم، الناس خلیفت اللہ، اور امیر یہ خلیفت المسلمین کہ جو جمہور کی مرضی کے مطابق، جمہور کی رائے کے مطابق معاملات کو چلائے گا۔ تو یہ ہماری سیاسی فکر کا خلاصہ ہے۔ جب یہ اللہ کی صفات معیشت کے میدان میں ظہور پذیر ہوتی ہیں تو مالکیت الہ اور انسان کی امانت داری کا تصور یہ گویا گائیڈنگ پرنسپل بن جاتا ہے کہ جتنے وسائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ اصل مالک ہے اور انسان اس کا امین ہے۔ انسانوں کے پاس یہ سارے وسائل بطور امانت موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا حق دیا ہے اتنا ہی استعمال کرنے کا اسے حق حاصل ہے، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک لگائی ہے وہاں اسے رک جانا ہے، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بظاہر اس کے مال میں دوسروں کا حق متعین کیا ہے وہاں ان کا حق دینا ہے۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے بہت ہی محدود، لمیٹڈ اونرشپ کا، کہ اونرشپ ہے لیکن وہ لمیٹڈ ہے، وہ کنفائنڈ ہے اللہ کی مالکیت کے تصور کے ساتھ۔ یہ گویا معیشت میں ہے۔ جب آپ تہذیب میں اور معاشرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے غور کرتے ہیں تو وہاں اللہ کو اپنا مقصود بناتے ہیں۔ اللہ مقصودنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اصل مقصود ہے، اصل محبت، اصل عشق اللہ تعالیٰ سے ہے، باقی ساری محبتیں اسی ایک اللہ کی محبت کے تابع ہے۔ تو ہمارا سارا سویلائزیشن، ہمارا آرٹ، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہماری معاشرت، ہمارے تعلقات، ہمارے رشتے، وہ سب اسی اصول کی بنیاد پر طے ہوں گے۔ تو بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے گویا ہمارا جو ویژن ہے، دستور میں جو کچھ ہے وہ تو آپ پڑھ چکے ہیں، اس کی تشریح بار بار آپ کے سامنے آتی رہی ہے۔ میں نے ایک اور حوالے سے اس آئیڈیالوجی کو ڈیفائن کرنے کی، اس کے کچھ براڈ پوائنٹس بنانے کی کوشش کی ہے۔ اب ایک بڑی اہم بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور جس کا بڑا گہرا تعلق ہماری فکری اساسیات سے ہے، اور جس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں بہت سے فکری کنفیوژنز، آئیڈیالوجیکل کنفیوژنز پیدا ہوتے ہیں، کہ اسلامی فکر یہ دو طرح کے اجزاء پر مشتمل ہے، ڈائنامک اجزاء اور اسٹیبل اجزاء۔ یہ اسلامی فکر کی بہت بڑی خصوصیت ہے، امتیازی خصوصیت ہے، کہ انسانی زندگی خود ایسی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا ہے کہ اس کی زندگی کے بعض اجزاء اسٹیبل ہیں، کانسٹنٹ ہیں، اور بعض اجزاء ڈائنامک ہیں، ویریبل ہیں، کہ آج سے 1000 سال پہلے کا انسان، اس کو بھی بھوک لگتی تھی، اس کو بھی جنسی خواہش تھی، اور وہ بھی مال، دولت، زر، زن، زمین کی ہرس میں مبتلا رہتا تھا، خونی رشتوں سے اس کو محبت ہوتی تھی، اور آج کے انسان کو بھی ہے، 1000 برس کے بعد کے انسان کو بھی رہے گی، امریکہ کے انسان کو بھی ہے، افریقہ کے جنگل میں رہنے والے انسان کو بھی ہے۔ تو انسانی شخصیت کے اور انسانی معاشرے کے بہت سے اجزاء ایسے ہیں جو کانسٹنٹ ہیں، جو زمان و مکان کی تبدیلی سے ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ
اسٹیبل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی کا ایک پہلو ایسا ہے جو ویریبل ہے کہ آج سے 1000 سال پہلے کے انسان کے رہن سہن کے طور طریقے الگ تھے، آج کے طور طریقے الگ ہیں۔ اس زمانے میں انسان گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرتا تھا، آج ہم ٹرین میں، کاروں میں، ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں۔ اس زمانے میں کمیونیکیشن کے لیے آدمی بھیجنا پڑتا تھا، آج ہم فون سے اور سوشل میڈیا سے دنیا بھر سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو آج کے انسان میں 1000 برس پہلے کے انسان میں بہت فرق ہے۔ 1000 برس کے بعد کا انسان آج کے انسان سے بہت مختلف ہوگا۔ امریکہ کا انسان اور افریقہ کے انسان، اس کی زندگی کی بہت سی چیزیں مختلف ہیں۔ تو انسانی زندگی 2 طرح کے اجزاء سے مل کر بنتی۔ اب اس میں جو روایتی مذاہب ہیں انہوں نے غلطی یہ کی کہ انسانی زندگی کا جو ویریبل پارٹ ہے، ڈائنامک پارٹ ہے، اس کو نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے بالکل جامد روایتوں کے ذریعے انسانی زندگی کو آرگنائز کرنے کی کوشش کی، ناکام ہو گئے، اور انسانی زندگی طرح طرح کی الجھنوں کی شکار ہو گئی۔ اس کے مقابلے میں جدید نظریات نے، جدید نظاموں نے انسانی زندگی کا جو اسٹیبل پارٹ ہے، پرماننٹ پارٹ ہے، اس کو نظر انداز کر دیا۔ سمجھ لیا کہ ہر چیز بدلی جا سکتی ہے، اخلاق بھی بدلے جا سکتے ہیں اور عقائد بھی بدلے جا سکتے ہیں، ہر چیز بدلی جا سکتی ہے۔ انسانی زندگی اسٹیبلٹی سے محروم ہو گئی، ثبات سے محروم ہو گئی، دھرم برہم ہو کر رہ گئی۔ اسلامی فکر کی بہت بڑی خصوصیت، بڑا ڈسٹنکشن یہ ہے کہ اس میں متغیر اجزاء اور پرماننٹ اجزاء، ویریبل اینڈ پرماننٹ، ڈائنامک اینڈ اسٹیبل، دونوں اجزاء شامل ہیں۔ دونوں کو اسلام نے ایڈریس کیا ہے۔ قرآن و سنت کی جو واضح نصوص ہیں، جو واضح تعلیمات ہیں، وہ انسانی زندگی کے اسٹیبل پارٹ کو ایڈریس کرتی ہے۔ وہ کبھی بدل نہیں سکتی، زمانہ چاہے کتنا ہی بدل جائے، اور مکان بدل جائے، علاقہ بدل جائے، وہ قرآن و سنت سب کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، اور وہ اسٹیبل پارٹ ہے، اور اس کے نتیجے میں انسانی زندگی کو ایک پرماننٹ بنیاد، ایک محور، ایک ایکسس حاصل ہو جاتا ہے۔ اور جو انسانی زندگی کا ویریبل پارٹ ہے، اس کو قرآن و سنت نے وہاں خاموشی اختیار کی ہے، وہ انسان کے غور و فکر کے لیے چھوڑا ہے، اجتہاد کے لیے چھوڑا ہے۔ یہ گویا ڈائنامک ویریبل پارٹ ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اللہ حاکم ہیں، یہ نص ہے، یہ ہر زمانے میں ہے کہ اللہ کے جو احکام ہیں وہ سیاست میں ایز اٹ از نافذ کیے جائیں گے۔ لیکن اور یہ بھی نصوص سے ثابت ہے کہ جو خلیفہ ہے وہ لوگوں کی مرضی سے منتخب ہونا چاہیے، شورائیت سے اس کو نظام چلانا چاہیے وغیرہ براڈ اصول دے دیے گئے۔ لیکن یہ کہ شورائیت کا طریقہ کیا ہو، خلیفہ منتخب کیسا ہو، بیعت کے ذریعے سے ہو، ووٹنگ کے ذریعے سے ہو، بیلٹ پیپر کے ذریعے ووٹنگ ہو، یا مشین کے ذریعے ووٹنگ ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں قرآن مجید نے نہیں بیان کی ہیں، خاموش ہے۔ قرآن بھی خاموش ہے، سنت بھی خاموش ہے، اس لیے کہ یہ ویریبل پارٹ ہے، اور ویریبل پارٹ کو قرآن و سنت نے ایڈریس نہیں کیا ہے، وہ انسانی عقل پر چھوڑا ہے، اجتہاد کے لیے چھوڑا ہے۔ تو یہ تفصیل میں نے اس لیے بیان کی کہ آپ غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ مسلمانوں کی تاریخ میں جتنا فکری بگاڑ پیدا ہوا ہے، جتنا آئیڈیالوجیکل ڈیویشن پیدا ہوا ہے، وہ اسٹیبل اور ڈائنامک پارٹس میں کنفیوژن ہی کا نتیجہ ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ سارے فرقوں کا جائزہ لیجئے کہ ڈائنامک پارٹ اور اسٹیبل پارٹ میں کنفیوژن کے نتیجے ہی میں سارے فرقے پیدا ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے جو قرآن و سنت کی واضح نصوص ہیں جن کو پرماننٹ ہونا چاہیے، ان کو ویریبل سمجھ لیا، ان کو بھی بدلنے لگے، سنت کی حجیت کو تسلیم نہیں کیا، حدیث کی حجیت کو تسلیم نہیں کیا، تو نصوص کا جو اسٹیبل پارٹ ہے اس کو انہوں نے ویریبل بنا دیا، تو فرقے پیدا ہو گئی، گمراہیاں پیدا ہو گئیں۔ بعض لوگوں نے جو ویریبل پارٹ ہے، ڈائنامک پارٹ ہے، بزرگوں کے اجتہادات ہیں، فقہ کی تفصیلات ہیں، اکابرین کی فرمودات ہیں، ان کی کتابیں ہیں، تشریحات ہیں، جو ویریبل ہے اس کو پرماننٹ بنا لیا، اس کے نتیجے میں فرقے پیدا ہو گئے، مسالک پیدا ہو گئے، اس کے نتیجے میں ساری گمراہیاں پیدا ہوئیں۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے اور ہماری فکر کا بہت اہم جز ہے۔ ہماری فکر کا جز کیسے ہے
کہ ہمارے دستور میں ایک بڑی اہم بات یہ کہی گئی ہے کہ ہم رسول خدا کے سوا کسی کو معیار حق نہیں سمجھتے، کسی کو تنقید سے بالاتر نہیں سمجھتے۔ تو ایک طرف ہمارا دستور بہت ہی وضاحت کے ساتھ یہ بتاتا ہے کہ قرآن و سنت یہ اصل رہنما ہوگی، اسی سے ہم اپنا ویژن بھی ڈرائیو کریں گے، اسی سے ہم اپنا ورلڈ ویو بھی ڈرائیو کریں گے، اور اسی سے ہم اپنا طریقہ کار بھی ڈرائیو کریں گے۔ طریقہ کار بھی، حکمت عملی بھی کیسی ہونی چاہیے وہ ہم اپنی عقل سے نہیں معلوم کریں گے۔ جہاں قرآن و سنت نے عقل پہ چھوڑا ہے وہاں عقل سے معلوم کریں گے، لیکن جہاں قرآن و سنت نے واضح اصول دے دیے ہیں وہاں طریقہ کار کی بنیاد بھی قرآن و سنت ہوگی۔ یہ ہم نے دستور میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ طریقہ کار کی پہلی جو شق ہے دفعہ 5 کی، وہ بھی یہی کہتی ہے کہ قرآن و سنت یہ اصلاً رہنما ہوگی۔ تو جو اسٹیبل پارٹ ہے اس کو ہم پورے دانتوں سے پکڑ لیں گے، اور اس میں کسی صورت نہ خود منحرف ہوں گے نہ امت کو منحرف ہونے دیں گے۔ کوشش کریں گے اس کی پوری کہ امت بھی اس سے منحرف نہ ہونے پائے۔ اور جو ویریبل پارٹ ہے اس کو ہم ویریبل ہی رکھیں گے، رسول خدا کے سوا کسی کو معیار نہیں سمجھیں گے، کسی کو تنقید سے بالاتر نہیں سمجھیں گے۔ صرف قرآن و سنت یہ حتمی چیز ہے، باقی ہر چیز غور و فکر کے لیے اوپن ہے، باقی ہر چیز پر غور ہو سکتا ہے، حالات کے لحاظ سے ری تھنکنگ ہو سکتی ہے۔ اب ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن و سنت کو اپنی آئیڈیالوجی کی بنیاد قرار دیتے ہیں تو اس میں یہ بات بھی شامل ہے، ہمارے لٹریچر میں اس کی وضاحت موجود ہے تفصیل سے، دستور سے بھی ڈرائیو ہوتی ہے وہ بات، کہ قرآن و سنت کی جو بالکل واضح اور متفق علیہ باتیں ہیں وہ اصلاً ہماری دعوت کی بنیاد بنیں گی۔ ہماری دعوت کی بنیاد قرآن و سنت کی متفق علیہ واضح باتیں یہ ہماری دعوت کی بنیاد بنیں گی۔ ظاہر قرآن و سنت میں بعض باتیں ایسی بھی ہیں جن کی ایک سے زیادہ تشریحات کا امکان ہے، ایک سے زیادہ تشریحات موجود ہیں، معتبر جو بزرگ ہیں، معتبر جو اسلاف ہیں ان کے درمیان، معتبر علماء کے درمیان اختلافات ہیں۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں فقہ میں بھی اور مختلف امور میں، کلام میں، ہر چیز میں موجود ہے۔ تو ان کے سلسلے میں ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ تو ان کے سلسلے میں ہمارا معاملہ یہ ہوگا کہ قرآن و سنت کی جو واضح متفق علیہ باتیں، جو اصلاً اسٹیبل پارٹ ہے دین کا پرماننٹ حصہ ہے، وہی ہماری فکر ہے، وہی ہماری آئیڈیالوجی ہے، اسی کی طرف ہم سارے انسانوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اور یہ باتیں اصلاً اسلام کا بہت بڑا حصہ اسی باتوں پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، پوری امت اس پر متفق ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، پوری امت اس پر متفق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، پوری امت اس پر متفق ہے۔ شادی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، محرمات کون ہیں، غیر محرم کون ہیں، اور نماز 5 وقت فرض ہے، فجر کی کتنی رکعتیں ہیں، ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں، اور رمضان کے روزے اور روزہ کن سے ٹوٹتا ہے، وغیرہ وغیرہ 95% باتیں ایسی ہیں جن پر پوری امت متفق ہے۔ تو یہی متفق علیہ باتیں ہماری دعوت کی بنیاد ہے، اسی کی طرف ہم انسانوں کو بلاتے ہیں۔ اس سے اگر کوئی ہٹتا ہے، منحرف ہوتا ہے، تو وہ ہمارے نزدیک گمراہ ہے، اور اس کی گمراہی دور کرنے کی ہم کوشش کریں گے، اس کے لیے ہم جد و جہد کریں گے۔ لیکن جو مختلف فی باتیں ہیں، مختلف فی سے مراد ہر غیر آدمی کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ جو معتبر علماء کے درمیان مختلف فی ہے، امت میں الگ الگ مسالک ہیں، الگ الگ نقاط نظر ہیں، پوری تاریخ میں رہے ہیں، تو ایسے جو مختلف فی مسائل ہیں ان میں ہم ڈائیورسٹی کے قائل ہیں، ہیں تمام ویوز کا ہم احترام کرتے ہیں۔ جماعت میں رفع یدین کرنے والے بھی ہیں، رفع یدین نہیں کرنے والے بھی ہیں، آمین زور سے بولنے والے بھی ہیں، آمین آہستہ بولنے والے بھی ہیں۔ یہاں تک تو باتیں ہم کو سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھ کر چہرہ چھپانے والی خواتین بھی ہیں، چہرہ کھولنے والی خواتین بھی ہیں۔
لمبی داڑھی والے بھی ہیں جو ایک مشت یا اس سے زیادہ داڑھی کو ضروری سمجھتے ہیں، اور چھوٹی داڑھی رکھنے والے بھی ہیں. تو یہ سب ہیں. ان جزیات کو ہم نے کبھی اپنی آئیڈیالوجی کا حصہ نہیں سمجھا ہے، اسے ہدایت اور گمراہی کا معیار نہیں بنایا ہے، اس کی طرف انسانوں کو دعوت دینے کی کوشش نہیں کی ہے کہ بھائی آپ آمین زور سے بولو، آہستہ کیوں بولتے ہو، حدیث میں تو آیا ہے زور سے بولنا. تو اس پہ تقریریں ہو رہی ہیں، اس پہ لوگوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے، اس پہ دروس دیے جا رہے ہیں، اس پہ نہیں انل منکر کا جوش دکھایا جا رہا ہے کہ کوئی آہستہ بول رہا ہے تو اس کو آپ واجب ہے کہ اس کو روکیں. تو یہ جو ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط فکر ہے. یہ ویریبل پارٹ کو پرماننٹ بنانا ہے، اجتہادات کو نص کا درجہ دینا ہے، اپنے امام کو رسول کا درجہ دینا ہے. ظاہر تشریحات ہے یہ. تو یہ ہماری آئیڈیالوجی کا ایک اہم جز ہے کہ جزوی معاملات میں ڈائیورسٹی کو اور مختلف آراء کو ہم ایکوموڈیٹ کریں گے. معتبر علماء کے درمیان رائوں کا جو اختلاف پایا جاتا ہے اس میں ہر رائے رکھنے والے کو اور اس پر عمل کرنے والے کو پورا موقع حاصل رہے گا. جس چیز کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں، آئیڈیل دنیا کیسی ہونی چاہیے، ورلڈ ویو کیسا ہونا چاہیے، ان باتوں پر جو ہم نقطہ نظر متعین کرتے ہیں وہ قرآن و سنت کی متفق علیہ باتوں کی بنیاد پر کرتے ہیں. ورلڈ ویو کے حوالے سے بھی کلامی مسائل پر بھی آپ جانتے ہیں کہ بہت سے اختلافات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے نہیں ہے، قرآن حدیث میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تو یہ استعارہ ہے یا واقعی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے یا ہر جگہ ہے. اب یہ سب بحثیں ہمارے پورے کلامی لٹریچر میں موجود ہیں، ہر طرح کے نقاط نظر ہیں. وہ لوگ بھی موجود ہیں اہل حدیث وغیرہ جو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن حدیث میں بتایا گیا ہے بالکل لٹرل سینس میں ویسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، پانی ہے، پانی کے اوپر عرش ہے، اس پہ بیٹھا ہوا ہے وغیرہ. اور اشعری ماتردی وغیرہ رجحانات بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ استعارہ ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، انسانوں کو سمجھ میں آنے کے لیے اللہ کے رسول نے اس طرح بیان کیا ہے وغیرہ. دونوں نقاط نظر ہیں. تو اب آپ کا ویژن کیا ہے، ورلڈ ویو کیا ہے، اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے ایسے مسائل سے ہم تعرض نہیں کریں گے، ایسی بحثوں میں نہیں الجھیں گے. ہم کہیں گے کہ جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے وہ قبول کیجئے. ہمارے ارکان میں بھی دونوں نقاط نظر رکھنے والے، بلکہ جتنے نقاط نظر امت میں موجود ہیں وہ سب رکھنے والے موجود ہو سکتے ہیں. جو قرآن و سنت کی بالکل واضح متفق علیہ باتیں ہیں وہی ہماری دعوت کی ہماری بنیاد ہوں گی اور وہی ہمارے نظریے، ہماری آئیڈیالوجی کو ڈیفائن کریں گی. اب اس مسئلے پر ہم کتنے حساس ہیں اس کا اندازہ لگانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کافی ہے کہ جماعت کی تشکیل کے بعد مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے امیر جماعت منتخب ہونے کے بعد جو پہلی تقریر فرمائی ہے، روداد حصے اول میں موجود ہے، آپ سب نے پڑھی ہے. اس میں مولانا نے خدا بند برتر کا واسطہ دے کر ارکان جماعت کو ہدایت دی. کیا ہدایت دی؟ خدا بند برتر کا واسطہ دے کر ارکان جماعت کو ہدایت دی مولانا مودودی نے کہ میرے اقوال کو، یعنی مولانا مودودی کے اقوال کو فقہی و کلامی مسائل میں دوسروں کے سامنے حجت کے طور پر نہ پیش کریں. مولانا نے فرمایا کہ میرے ذاتی اقوال ہیں، ارکان جماعت اس کے پابند نہیں ہیں. آپ کو میری دلیل سے اتفاق ہے، آپ قبول کر سکتے ہیں، دلیل سے اتفاق نہیں ہے، قبول مت کیجئے. اور مولانا مودودی کی یہ رائے ہے، مولانا مودودی نے یہ کہا، حجت بنا کر لوگوں کے سامنے مت پیش کیجئے. تو مولانا نے کہا کہ میں خدا بند برتر کا واسطہ دے کر ارکان جماعت کو ہدایت کرتا ہوں کہ فقہی و کلامی مسائل میں میرے اقوال کو دوسروں کے سامنے حجت کے طور پر پیش نہ کریں. تو اس سے ہماری اس معاملے میں حساسیت کا اندازہ ہوتا ہے. اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ایک بڑی الجھن پیدا ہوتی ہے، بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے قرآن و حدیث کی تعبیرات، تشریحات کے بارے میں اتنی لبرل اپروچ ہم رکھیں، انورٹڈ کاماز میں لبرل، لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ لبرل ہے، تو پھر ہر طرح کی گمراہی در آئے گی، اس کا امکان رہے گا. لوگ کچھ بھی تعبیر کریں گے، کچھ بھی تشریح کریں گے اور ظاہر ہے کہ اس کو موقع دینا پڑے گا.
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے وہ بہت قول فیصل ہے، اور اسی قول فیصل کی بنیاد پر آپ جانتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت یہ ایک اس کی آئیڈینٹی اسٹیبلش ہوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کرائٹیرین یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد سر آنکھوں پر، صحابہ اکرام کے فیصلے بھی ہمارے لیے واجب العمل ہیں، اور اگر کسی مسئلے میں صحابہ اکرام کے درمیان اختلاف ہے تو ہم ان کے اقوال میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں گے اور ان کے اقوال کے دائرے سے باہر نہیں نکلیں گے۔ البتہ ان کے بعد ہمارے زمانے میں بات آئے گی تو نحن رجال وہم رجال، کہ ہم بھی انسان وہ بھی انسان، پھر ہم کسی کے پابند نہیں ہیں، جس طرح دوسرے حضرات اجتہاد کرتے ہیں ہم بھی اجتہاد کریں گے، یہ امام اعظم فرما رہے ہیں۔ لیکن بڑی اہم بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے اقوال کے دائرے میں رہنا اور اس سے باہر نہ نکلنا، یہ اصلاً پرنسپل ہے، بہت ہی بنیادی اصول ہے، جس کے نتیجے میں بہت ساری گمراہیوں سے آپ بچ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سنت کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا، سنت ایک بڑا بیریئر ہے کہ قرآن مجید کی وہی تشریحات معتبر ہیں جو سنت سے معلوم ہوتی ہیں، قرآن و سنت دونوں مل کے قرآن کا سورس ہیں، اور قرآن و سنت کی تشریحات کے سلسلے میں صحابہ اکرام کے دائرے سے باہر نہ نکلنا۔ امت میں جو اختلافات ہیں، جو معتبر اختلافات ہیں، وہ سب صحابہ اکرام کے زمانے سے ہیں، صحابہ اکرام میں ہی دو رائے ہیں، تو امت میں دو رائے ہیں، تو ایسی دو آراء معتبر ہیں، قابل قبول ہیں۔ لیکن اس سے باہر جائیں گے آپ اور صحابہ اکرام کی پوری جماعت سے، ان کی متفق علیہ رائے سے ہٹ کے کوئی رائے دینے کی کوشش کریں گے تو وہ گمراہی ہوگی، اسے ہم رد کریں گے، وہ ہماری فکر کا، ہماری آئیڈیالوجی کا حصہ نہیں ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بنیادی اصولی باتوں پر فکر کے حوالے سے باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ اس سے جو ہے کچھ براڈ کرائٹیرین ہمارے دستور کی روشنی ہی میں حاصل ہو جاتے ہیں، بہت سے مباحث جو ہمارے درمیان ہوتے رہتے ہیں اس کو فیصل کرنے کے سلسلے میں۔ اب کچھ 3-4 ایسی باتیں جو عام طور پر ہمارے درمیان زیر بحث رہتی ہیں، یا جیسا کہ یہاں موضوع دیا گیا اساسی فکر اور نئی راہیں، تو بعض لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ ہم فکر سے انحراف کر رہے ہیں اور اپنی اساسی فکر سے دور ہو رہے ہیں۔ تو وہ نئی باتیں کیا ہیں اور ان کا ہماری فکر سے کیا تعلق ہے، اس پر بھی کچھ باتیں 3-4 5-6 نکات کے سلسلے میں عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو میں ختم کروں گا۔ پہلی چیز یہ کہ نظام کی تبدیلی یا حکومت الہیہ، کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لٹریچر میں اس پر بہت زور ہے کہ ہم نظام کی تبدیلی کے لیے آئے ہیں، ہم اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم حکومت الہیہ قائم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور پہلے اس پر بہت زور ہوا کرتا تھا، ہمارا ابتدائی لٹریچر سارا کا سارا اسی کی طرف دعوت دیتا ہے، اور ہمارا جو تحریک کا ابتدائی زمانہ ہے اس میں بھی زیادہ جو ہماری تقریریں، گفتگو، ہمارے مباحث، اس میں یہی زور ہوتا تھا کہ ہم حکومت بدلنا چاہتے ہیں۔ لیکن اب وہ زور نہیں رہا ہے، اب جو ہے دوسری باتیں، دعوت اور یہ اصلاح معاشرہ وغیرہ یہ باتیں ہونے لگی ہیں۔ تو کیا ہم نے اپنا مقصد بدل دیا ہے؟ تو پہلی چیز یہ کہ مقصد ہم نے ہرگز نہیں بدلا ہے، مقصد ہمارا اقامت دین ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے دین کا قیام ہے۔ اسلامی حکومت کا قیام، جماعت کا یہ واحد اونلی مقصد اسلامی حکومت کا قیام، یہ پہلے بھی کبھی نہیں تھا، ہمیشہ مکمل دین کا قیام ہے، جس کا ایک جز سیاست بھی ہے، حکومت بھی ہے۔ حکومت قائم ہونے کے باوجود ایسا ممکن ہے کہ دین مکمل طور پر قائم نہ ہو اور کام کرنا باقی رہے، تو حکومت الٹیمیٹ نہیں ہے، بلکہ پورے دین کا قیام، زندگی کے تمام شعبوں میں، ریاست سمیت، حکومت سمیت، سیاست سمیت، زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے دین کو قائم کرنا۔ یہ 1941 میں بھی جماعت اسلامی کا نصب العین تھا، اور 2022 میں بھی جماعت اسلامی ہند کا یہی مقصد، یہی نصب العین ہے۔ انشاءاللہ جب تک جماعت رہے گی یہی نصب العین رہے گا۔ تو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔
اب بیانیہ، ترجیحات یہ حالات کے لحاظ سے بدلتی ہیں۔ مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے جس وقت اپنی تحریک کا آغاز کیا 1941 میں، اس وقت کے حالات یہ تھے کہ ملک اب آزاد ہونے جا رہا تھا، انگریز یہاں سے جا رہے تھے، اور یہاں انگریزوں کے جانے کے بعد کون سا نظام قائم ہوگا یہ سوال پورے ملک میں زیر بحث تھا، ڈیبیٹ میں تھا۔ انگریز یہاں پر جب آئے تو یہاں ٹوٹا پوٹا صحیح لیکن اسلامی نظام تھا، مغلوں کی حکومت تھی، اس کو ہٹا کر وہ گئے تھے۔ تو اب انگریز جانے کے بعد یہاں مسلمان بھی بڑی تعداد میں تھے، 30-40%، اور حکومت میں ہر جگہ بااثر طبقات مسلمانوں کے تھے۔ تو یہ عین امکان تھا کہ انگریز جانے کے بعد دوبارہ یہاں اسلام کا احیا ہوتا، دوبارہ اسلامی نظام قائم ہو سکتا۔ یہاں بڑی تعداد میں انگریزوں نے گورے انگریز پیدا کر دیے تھے جو چاہتے تھے کہ انگریز کے جانے کے بعد بھی کالے انگریز انگریزوں ہی کا نظام کنٹینیو کریں، وہ کوشش میں تھے۔ تو یہ کشمکش تھی پورے ملک میں کہ اس ملک کا نظام کیا ہونا چاہیے۔ تو ان حالات میں مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے کہا کہ اس تحریک اسلامی کا اولین کام یہ ہے کہ وہ اسلامی نظام، اسلامی حکومت کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ تو اس وقت یہ ہمارا مقصد و نصب العین بھی تھا، ہماری ترجیح اول بھی تھی، ہمارے ڈسکورس کا سب سے نمایاں عنوان بھی تھا، ہماری بحث کا سب سے ابھرا ہوا پہلو بھی تھا، اس لیے کہ زمانے کا تقاضا تھا، فوری وہ مرحلہ درپیش تھا نظام وقت کی تشکیل کا۔ لیکن آج جس ملک میں ہم کام کر رہے ہیں یہاں ایک نظام موجود ہے، سیٹ ہے، یہاں آبادی کی بہت بڑی اکثریت 85% آبادی سرے سے اسلام میں یقین ہی نہیں رکھتی ہے، مسلمان بہت کمزور ہیں، معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، ہر لحاظ سے کمزور ہیں۔ تو اب یہاں فوری آپ اسلامی حکومت کی بات چھیڑنا تو یہ عجیب و غریب بات ہے۔ یہ کام اسی وقت ہوگا جب یہاں کی آبادی اس پر مطمئن ہوگی، اسلام پر مطمئن ہوگی، اسلام کو سمجھے گی، اسلام کے اصولوں کو سمجھے گی، اس سے واقف ہوگی، اس کے بعد ہی اس نعرے کا مرحلہ آئے گا، اس سلوگن کا مرحلہ آئے گا۔ تو ہم نے دعوت دین کو اپنی ترجیح قرار دیا کہ ہم یہاں کا پبلک اوپینین بدلیں گے، رائے عامہ کی تیاری کریں گے، ذہن سازی کریں گے، مسلم امت کو مضبوط بنائیں گے، اس کو نمونہ بنائیں گے، عملی شہادت دیں گے، قولی شہادت دیں گے، اور ایسا ماحول تیار کریں گے کہ اس کے نتیجے میں پھر پورے دین کا قیام بھی ممکن ہو، معاشرہ بھی بنے، افراد کی بھی تیاری ہو، یہ سب ہو۔ تو حکومت کی تشکیل اس وقت ترجیح نہیں ہو سکتی آپ کی۔ تو جو بدلاؤ ہے وہ ترجیحات کا ہے، حالات کے لحاظ سے، مقصد میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے، مقصد وہی ہے۔ اس مقصد کے لیے آج کے حالات کے جو تقاضے ہیں اور جس رخ پر کام کرنے کی ضرورت ہے وہ رخ اس وقت اختیار کیا ہوا ہے۔ اب کچھ اور سوالات ہیں، خیر سگالی، رفاہی کام ہم کیوں کرتے ہیں، اور ادارہ جات ہم کیوں قائم کرتے ہیں، جمہوریت، سیکولرزم وغیرہ۔ تو میرے خیال میں اب وقت ہو گیا ہے، اگر سوالات میں اس طرح کی باتیں کچھ آئیں گی تو اس کو ایڈریس کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی فرمائے اور اس راستے پر قائم رہنے کی، پوری استقامت کے ساتھ قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم، آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول کے ذات کے علاوہ باقی جو ہیں ان پر ایک طرح سے تنقید کیا جا سکتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ جو ہے ستاروں کے مانند ہے، ان میں سے جس کی بھی تم پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب جماعت اسلامیہ ایسا کہتی ہے تو عام علماء یا عوام یہ کہتی ہے کہ جماعت اسلامی کے لوگ صحابہ پر جو ہے تنقید کرتے ہیں، جی، جماعت اسلامی کے لوگ صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، جی، جبکہ اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا ہے، تو اس کا جواب ہم کیسے دیں؟ میں نے آخری میں وہی کہا امام ابو حنیفہ کے حوالے سے کہ ان کے جو مجموعی طور ان کا جو اتفاق ہے اس سے باہر جانا یہ گمراہی، کہ جس بات پر صحابہ اکرام جمع ہو گئے ہیں مکمل، اس دائرے سے باہر جانا یہ گمراہی ہے۔ اور صحابہ اللہ کے رسول کے سوا کوئی تنقید سے بالاتر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لازماً آپ تنقید کریں ہر ایک پر، تنقید کرنا ضروری نہیں ہے۔ ظاہر صحابہ اکرام
کا تو ہم بہت احترام کریں گے، وہ ہمارے لیے واجب الاتباع ہیں، ان کی اتباع کریں گے، روشنی کا مینارہ ہیں جیسا کہ آپ نے حدیث بیان کی ہے، اور ان کا راستہ ہمارے لیے اصل روشنی ہے. لیکن جو ان کی باتیں ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے تحت ہیں. ان کی افضلیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کے تابع ہے. وہ اس لیے افضل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ان کو حاصل ہوا ہے. وہ اپنی ذات میں افضل نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ افضل ہے. ان کی بڑائی اصلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہونے کی وجہ سے ہے. تو اصل جو معیار ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صحابہ اکرام غلط اس لیے نہیں ہو سکتے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں سنی ہیں راست، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی نگرانی میں انہوں نے اپنے سارے کام انجام دیے ہیں. تو اصل جو معیار بن رہا ہے، اصل جو کسوٹی بن رہی ہے، اصل جو کرائٹیرین بن رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صحابہ اکرام ان سے وابستگی کی وجہ سے ان کی افضلیت ہے. تو اس لیے ہمارے دستور میں وہ جملہ رکھا گیا ہے. اور بہرحال صحابہ اکرام میں سے ہر ایک کی اطاعت ممکن بھی نہیں ہے. بھئی بعض صحابہ اکرام رفع یدین کے قائل تھے، بعض نہیں تھے، تو کسی ایک کی اطاعت کریں گے نا، آپ دونوں کی تو نہیں کر سکتے. سورہ فاتحہ بعض صحابہ پیچھے پڑھتے تھے، بعض نہیں پڑھتے تھے، تو آپ دونوں میں سے کسی ایک ہی کی اطاعت کریں گے نا. عورت کا چہرہ، عورت کے لیے چہرے کا پردہ فرض ہے یا نہیں ہے؟ تو بعض صحابہ نے کہا کہ فرض ہے، بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں ہے، ستر بس چہرے کو چھوڑ کے ہے. تو آپ کسی ایک ہی کی اتباع کر سکیں گے، دونوں کی تو نہیں کر سکتے. تو صحابہ اکرام میں جو اختلاف ہے، جو الگ الگ آراء ہیں، وہ خود اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ کو چوز کرنا پڑے گا کسی ایک کی رائے کو. جس کی رائے وزنی ہوگی اس کو آپ قبول کریں گے. جس رائے کو آپ نے وزنی محسوس نہیں کیا، مطلب یہ کہ آپ نے اس کو قبول نہیں کیا ہے، تو کسی ایک ہی کی قبول کر سکتے ہیں آپ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا نہیں ہوگا. آپ کی تو ہر بات، ہر ارشاد، آپ کا ہر اشارہ یہ واجب الاطاعت ہے. اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے. بالکل آپ کے مقابلے میں کوئی اور دوسری بات بیان کرے گا، اس کو ترجیح دی جائے گی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ مقام صحابہ اکرام کا نہیں ہے. تو صحابہ اکرام کے مقام میں اور رسول کے مقام میں جو فرق ہے وہ ملحوظ رہنا چاہیے. اسی کی طرف اس میں اشارہ ہے. تو جو افضلیت بتائی گئی ہے، اس افضلیت کے ہم سب قائل ہیں، جماعت بھی قائل ہے، اور بہت زیادہ اہتمام کرتی ہے اس افضلیت کو رسپیکٹ کرنے کا. لیکن رسول میں اور صحابی میں جو فرق ہے، اس فرق کو بھی اہمیت دیتی ہے. اس فرق کو نظر انداز کرنا اسے مناسب نہیں سمجھتے. چہرے کا پردہ باہر نکالنے پر ہمارے یہاں ویریبل ہے، وہ کیسے؟ وہ اسی لیے کہ اس میں الگ الگ آراء ہیں. الگ الگ آراء ہمارے امت کے معتبر لوگوں کے درمیان موجود ہیں. خود آپ تحریک کے علماء میں لے لیں گے، مولانا مودودی علیہ الرحمہ چہرے کے پردے کو ضروری قرار دیتے ہیں. مولانا امین احسن اصلاحی مولانا مودودی علیہ الرحمہ سے بھی زیادہ شدید ہے. مولانا مودودی تو بعض معاملات میں اجازت دیتے ہیں، مولانا امین احسن اصلاحی بالکل اجازت نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ فرض ہے، ضروری ہے، اور بہت ہی شدید ناگہانی صورت ہو اسی وقت چہرہ کھولا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں کھولا جا سکتا. اور اس سے آگے بڑھ کر جو حنبلی علماء ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ عورت کا باہر نکلنا ہی مناسب نہیں ہے، وہ گھر کے اندر رہنا چاہیے، اس کا پورا وجود پردہ ہے. باہر بہت ہی شدید ضرورت کی صورت میں نکلے گی اور وہ اب پوری طرح ڈھانک کر نکلے گی. یہ رائے بھی ہے. اور اس کے مقابلے میں آپ تحریک کے علماء میں ہی دیکھتے ہیں کہ علامہ یوسف القرضاوی ہیں اور محمد الغزالی ہیں، بہت سارے علماء ہیں، اخوانی علماء ہیں. ہمارے ملک میں بھی، خود ہماری جماعت میں بھی ایسے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے. ان کے پاس بھی دلائل ہیں. تو چونکہ یہ مسئلہ بالکل ابتدا، اور یہ نیا اختلاف نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کے زمانے سے اور ائمہ اربعہ کے زمانے سے، ہر زمانے سے اس میں الگ الگ آراء رہی ہیں. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں آراء کی گنجائش ہونی چاہیے. ذاتی طور پر میں اس کو ضروری سمجھ سکتا ہوں، آپ بھی ضروری سمجھ سکتی ہیں. ہم ضروری سمجھتے ہیں تو ہمارے لیے پابندی بھی ضروری ہے. اگر قرآن و حدیث کے مطالعے کے بعد پردہ کتاب ہم نے پڑھی، مولانا مودودی کے دلائل پڑھے، مولانا مودودی نے بہت مضبوط دلائل دیے ہیں چہرے کے پردے کے حق میں. تو ان دلائل کو پڑھنے کے بعد میں آپ مولانا کے دلائل سے کنوینس ہو کر اگر اس کو ضروری سمجھتے ہیں تو ہمارے لیے اس کی پابندی کرنا ضروری ہے، فرض ہے. جب ہمارے ضمیر نے ہم کو اس نتیجے پہ پہنچایا کہ یہ فرض ہے
تو ہم پر، مجھ پر، آپ پر اس کی اتباع کرنا فرض ہے، ضروری ہے. لیکن اگر کوئی اور ہمارا رکن، کیرلا کی کوئی بہن یا یہاں کی بھی کوئی بہن اگر اس کو ضروری نہیں سمجھتی تو اس کو آپ غلط قرار نہیں دے سکتے، گمراہ قرار نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ بھی ہمارے ایک معروف مسلک کی جس کی امت میں ہمیشہ گنجائش رہی ہے، اتباع کر رہی ہے، تو اس کا موقع رہنا چاہیے، ایکوموڈیٹ آپ کو کرنا چاہیے. اس کو میں نے اس لیے ٹچ کیا کہ ابھی کیرلا میں لوگ عام طور پر نہیں کرتے چہرے کا پردہ. اب سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے ان کی تصویریں عام ہو رہی ہیں تو جگہ جگہ سے بے چینی ہو رہی ہے ہمارے تحریکی حلقوں میں، مہاراشٹر میں، اتر پردیش میں، تلنگانہ میں. سوالات آتے ہیں ہمارے پاس کہ بھئی اس کو روکتے کیوں نہیں؟ مولانا مودودی نے چہرے کے پردے کو ضروری قرار دیا ہے، آپ کیوں کیرلا کے لوگوں کو الاؤ کر رہے ہیں اور کیوں یہ تصویریں آ رہی ہیں؟ تو یہ جو نزاکت ہے اس کو محسوس کرنا چاہیے کہ اگر کوئی تحریک کا کوئی بھی رکن متفق علیہ کسی بات سے انحراف کرے گا تو ہم اس کو کرنے نہیں دیں گے، ہم اس کو پابند کریں گے. اگر پابندی نہیں کر رہا ہے جماعت سے نکال دیں گے، اخراج کریں گے. لیکن جو معروف مسالک ہیں ان مسالک میں سے اگر کوئی کسی مسلک کو اختیار کیے ہوئے تو اس کو حق ہے. جو ہماری رائے ہے اس رائے پر ہم عمل کریں گے، لیکن دوسرے پر اپنی رائے نہیں تھوپیں گے. جی السلام علیکم. جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ نظام کی جو دعوت بانی جماعت مولانا مودودی علیہ رحمٰ نے دی تھی تو اس وقت وہ ایک ڈسکشن کا حصہ تھا اور اس وقت یہ دعوت دی گئی. آج وہ ڈسکشن کا ویسا موضوع نہیں رہا اور ہمیں مسلمانوں کے بھی مسائل ایڈریس کرنے ہیں اور جو برادران وطن کو بھی اس میں راہ ہموار کرنی ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب میں ابھی پوری دعوت رابطہ عامہ کی شکل، یعنی یہ کہے کہ پوری لوگوں کی رائے نہیں بنی تھی، لیکن پہلی ہی انہوں نے کوہ صفا پہ یہ دعوت دی کہ سارا عرب اور عجم تمہارا ہو جائے گا اگر اس کلمے کو قبول کر لو. تو یہ کس پھر پس منظر میں بات کو ہم دیکھیں گے؟ نظام کی بات نہیں، میں نے حکومت کی بات کہی، حکومت الہیہ، حکومت کی تبدیلی. نظام تو ایک بہت مکمل چیز ہے، نظام تو مکمل، ہماری دعوت تو نظام کی تبدیلی کی دعوت ہے. دعوت کے نام سے جو کچھ ہم کام کر رہے ہیں وہ تو وہی کر رہے ہیں نا، اور کیا کر رہے ہیں؟ دعوت تو ہماری یہی ہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے احکام کو نافذ کرو، اور اسلام کا معاشی نظام یہ ہے، اس کے فضائل، اس کے فائدے یہ ہیں، اور اسلام کا معاشرتی نظام یہ ہے، اس کے فضائل یہ ہیں. اسی پہ ہم سمپوزیم کرتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں، مہمات چلاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. سارے فولڈر سب کچھ اسی موضوع پہ ہے. تو ہماری دعوت تو نظام کی تبدیلی کی اور ہر زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے دین کو قبول کرنے ہی کی دعوت ہے. تو میں عرض یہی کر رہا ہوں کہ حکومت کی تبدیلی اور حکومت کی سطح پر اسلام کا، اسلامی قوانین کا نفاذ، اس کا اس وقت مرحلہ درپیش تھا. آج فوری مرحلہ درپیش نہیں ہے، ترجیح نہیں ہے، دعوت سے خارج نہیں ہے، یہ ترجیحات. ترجیح ہماری اس وقت یہ ہے کہ پہلے لوگوں کی ذہن سازی ہو، فکر بنے، اوپینین بنے، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ حکومت کے قیام کا بھی مرحلہ آئے گا. اگر آج ہم یہ کہیں گے کہ چلو پہلے ہم اسلامی حکومت قائم کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ عجیب و غریب بات ہوگی اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہوگا، نقصان ہوگا زیادہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے مرحلے میں حکومت قائم کرنے کا اعلان نہیں کیا. آپ نے اصلاً تو اللہ کے دین کی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ اقرار کرو، یہ دعوت دی. اس کے نتائج بیان کیے کہ دعوت قبول کرو گے تو پھر کیا فائدے ہوں گے اور کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی، اس کی طرف اشارہ کیا. ثنا سے حضر موت تک عورت جائے گی وغیرہ وغیرہ، وہ سب اشارے کیے، وہ ہم آج بھی کرتے ہیں. لیکن یہ کہ چلو حکومت قائم کرتے ہیں، یہ نہیں کہا. تو یہ فرق ہے. ہم نظام کی تبدیلی کی اور پورے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، دیتے رہیں گے، اور وہ ہماری ترجیح ہے، پہلی پریورٹی ہے. لیکن یہ کہ فوری حکومت قائم کرنے چلو، خلافت قائم کرنے چلو، اور یہ کہ سیاسی نظام پہلے بدل جانا چاہیے، یہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے مرحلہ درکار ہے. اس مرحلے پہ بات ہوگی. مولانا مودودی کے زمانے میں وہ فوری مرحلہ آ گیا تھا، اس لیے اس میں وہ پہلو بہت زیادہ ابھر گیا تھا. آج وہ مرحلہ نہیں ہے تو وہ دوسرے پہلو، دعوت کا پہلو، اصلاح کا پہلو، یہ زیادہ ابھرا ہوا ہے، زیادہ ڈومیننٹ ہے دوسرے پہلوؤں کے مقابلے میں. یہ وضاحت ہے. جی السلام علیکم. آپ نے
दो चीजों का जिक्र किया, एक डायनेमिक एक वेरिएबल। तो दस्तूर जमात इस्लामी जो है वो आइदर वो डायनेमिक है या वेरिएबल है या फिर दोनों का मिक्सचर है। हालिया जो हमारे दस्तूर में जो तरमीम हुआ वो मतलब किस तनाजुर में है। दूसरा इसी से ये सवाल मुंसलिक है कि पूरी मिल्लत में बहुत तकरार के साथ ये बात आ रही है, आपने उसका जिक्र किया कि जमात इस्लामी अपना जो बुनियादी मकसद है उससे वो मतलब हट गई है। और इंटरव्यूज में भी आपको ये सवालात मतलब पेश किए गए, आपने उनका तसल्ली बख्श जवाब भी दिया। सवाल ये है कि इस तरह का जो इल्मी हलकों में इस तरह का रुझान जो पाया जा रहा है और जो वो मतलब कौन सी ऐसी वजह है जो ये सवाल करने पे हमारे लोगों को या फिर लोगों को इस तरह का वो कर रहे हैं मजबूर। परमानेंट तो सिर्फ कुरान और सुन्नत है, परमानेंट तो सिर्फ कुरान और सुन्नत है। ज़ाहिर दस्तूर में भी हमारे तब्दीली की गुंजाइश को दस्तूर ने रखी है, दस्तूर नहीं रखी है ना तब्दीली की गुंजाइश। तो उसका मतलब यही है कि दस्तूर खुद ये समझता है कि ये वेरिएबल है, बदला जा सकता है, तब्दील हुआ जा सकता है। तो कुरान और सुन्नत की जो वाज़ेह बातें हैं, हमारा दस्तूर का खास तौर पर जो पहला पार्ट है जिसमें हमारे अकीदे की, नज़्बुलैन की, तरीक़ेकार की तशरीह है, ये रास्त कुरान और सुन्नत ही से माखूज है। तो जो उसूल हैं वो तो ऐन कुरान और सुन्नत ही के उसूल हैं, इसलिए वो तो बदले नहीं जा सकते। कुरान और सुन्नत नाकाबिल तब्दीली है, लेकिन कुरान और सुन्नत की बातों, कुरान और सुन्नत में और कुरान और सुन्नत से माखूज किसी और आर्टिकुलेशन में फर्क है। बहरहाल वो इंसानी आर्टिकुलेशन है कि कुरान और सुन्नत को बुनियाद बनाकर हमारे बुजुर्गों ने कुछ खास अल्फाज में, कुछ खास जुमलों में, कुछ खास इबारतों में कुरान और सुन्नत का मकसूद बयान किया है। आइंदा कुरान और सुन्नत के मकसूद को बयान करने के लिए कुछ और जुमलों की जरूरत पड़ेगी, वो भी बढ़ाए जा सकते हैं, एडिट किया जा सकता है, ये सब हो सकता है, होता रहा है हमारे दस्तूर में। बल्कि नज़्बुलैन भी पहले वहां हमारे दस्तूर में हुकूमत इलाहिया लिखा हुआ था, बाद में इकामत दीन के अल्फाज में उसको तब्दील किया गया, कुरानी इस्तिलाह है। तो मकसूद तो दोनों का एक ही है, हुकूमत इलाहिया से भी वही मुराद थी और इकामत दीन से भी वही मुराद है। लेकिन बात को ज्यादा वाज़ेह करने के लिए, गलत फहमियों के इम्कानात को कम करने के लिए बेहतर आर्टिकुलेशन महसूस किया गया, तो उसमें तब्दीली की गई, एडिट किया गया। तो कुरान और सुन्नत के जो उसूल हैं वो परमानेंट है, वो कभी नहीं बदले जा सकते, लेकिन उसको बयान करने का पैराया, उसके अल्फाज वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें बदली जा सकती हैं, वो वेरिएबल है। अब ये कि बाज लोग, मैं समझता हूं कि पूरी उम्मत तो नहीं समझती ऐसा, बहुत ही उम्मत का छोटा सा तबका कोई होगा जो इस तरह समझता है कि जमात का कुछ और नस्बुलैन था, कुछ और हो गया वगैरह वगैरह। तो पूरी उम्मत कहना तो मुनासिब नहीं है उसको। आप यहाँ होता है क्या सर, ज्यादा बड़ी तादाद में लोग? जी जी। तो मेरे ख्याल में कुछ लोग होंगे, तो वो गलत फहमियों का नतीजा है। आप ये सारी बातें लोगों के सामने बताएं, उसकी वजह यही हो सकती है कि लिटरेचर पढ़ते हैं, हमारी बुनियादी किताबें पढ़ते हैं, तो वहाँ हुकूमत पर, हुकूमत की तब्दीली पर जो जोर मिलता है और जो स्ट्रेस मिलता है, लोगों को लगता है कि अब वो जोर, वो स्ट्रेस आज हमारे पास नहीं है। हम हुकूमत की तब्दीली की बात नहीं करते, कुछ और बातें करते हैं, दावत की बात करते हैं, इस्लाह की बात करते हैं वगैरह वगैरह। वो बात नहीं करते जो मौलाना मौदूदी करते थे और हमारे लिटरेचर में जो जोर मिलता है वो नहीं करते थे। उसी की मैंने वजाहत की है कि वो फर्क क्यों है, वो मैंने वाज़ेह किया है। तो ये आइंदा भी हो सकता है फर्क, कि हमारी तरजीहात और किस मरहले में कौन सी बात पर हम ज्यादा जोर दें, कौन सी बात बहुत जोर देकर कहें, कौन सी बात दूसरे नंबर पर कहें, कौन सी बात तीसरे नंबर पर कहें। ये तो हालात के लिहाज से चीजें बदल सकती हैं, पहले भी बदली हैं, आइंदा भी बदल सकती हैं, लेकिन जो मकसद है, मंजिल है, वो हमारी एक ही है। उसी मंजिल तक हम पहुंचना चाहते हैं। उस मंजिल तक जाने के लिए सफर के तकाजे जिस मरहले में जो होंगे वो इख्तियार किए जाएंगे। तो जिन लोगों को भी ये गलत फहमी है, उनको ये वजाहत कीजिए आप कि हमारा मकसद वही है, लेकिन इस वक्त उस मकसद तक पहुंचने का रास्ता ये है, इसलिए हमने उसे इख्तियार किया है। आप कन्विंस करेंगे कि ये रास्ता नहीं, ये रास्ता है, तो ठीक है, हम आपके बताए हुए रास्ते को इख्तियार करेंगे, लेकिन बताइए, वजाहत कीजिए कि कैसे कोई और रास्ता हमको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर, एक
کنسیپٹ ملتا ہے کہ اصلاح کے ذریعے حکومت تک جایا جائے یا حکومت کے ذریعے سے کمپلیٹ کی جائے، تو اس کا ایک عملی جواب خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے آتا ہے کہ جو قرآن اصلاح کرنا چاہتا ہے سلطان اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہے. اور ہم پریکٹیکل یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کی 2 حکومتیں اصلاح کی طرف گامزن ہیں، یعنی حکومت کے پاور کے ذریعے سے وہ اصلاح کی طرف جا رہے ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اصلاح کے ذریعے حکومت پانے کی کوئی مثال آپ پیش کر سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے ہمارے دستور میں 3 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں: فرد کا ارتقاء، معاشرے کی تعمیر، ریاست کی تشکیل. اور بعض لوگ اس کو ترتیب سمجھتے ہیں، زمانی ترتیب، کہ پہلے افراد کا ارتقاء ہوگا، اس کے بعد معاشرے کی تعمیر ہوگی اور اس کے بعد ریاست کی تشکیل ہوگی. لیکن یہ غلط بات ہے، یہ صحیح نہیں ہے. ہمارے دستور کے الفاظ میں بھی بہت وضاحت موجود ہے اور دستور کے الفاظ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ترتیب نہیں ہے، بلکہ یہ 3 پہلو ہیں جن کے حوالے سے ہم کو معاشرے میں تبدیلی مطلوب ہے. بلکہ میں نے لکھا بھی ہے اور بولتا بھی ہوں کہ اب تو آج کے زمانے میں ایک اور پہلو عالمی اداروں کا بھی بڑھ گیا ہے، ریاستیں بھی آزاد نہیں رہی ہیں، تو اقامت دین کی منزل مکمل وہ کمپلیٹ سویلائزیشنل چینج کے نتیجے میں حاصل ہوگی، اور اس کے لیے صرف ریاست ہی کافی نہیں ہوگی بلکہ عالمی اداروں پر اثر انداز ہونا بھی ضروری ہوگا. تو بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن فرد کا ارتقاء، معاشرے کی تعمیر، ریاست کی تشکیل، یہ سائیکلک پروسیس ہے. مطلب یہ کہ تینوں میں سے ہر جز باقی 2 اجزاء کو تقویت دیتا ہے. ہر جز باقی 2 اجزاء کو تقویت دیتا ہے. ریاست مستحکم، پائیدار اسی وقت ہوگی جب افراد تربیت یافتہ ہوں گے، معاشرہ اصلاح یافتہ ہوگا. معاشرے کی اصلاح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ریاست کی بھی اصلاح ہو. اگر ریاست اچھی ہوگی تو معاشرہ کی اصلاح میں بھی اپنا رول ادا کرے گی. تو تینوں، میں نے ابھی شورا کے ارکان کا اجتماع ہوا تھا، اس میں ڈائیگرام فلیش کے ذریعے بھی اس کو واضح کیا تھا کہ یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں، ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں. تو اس لیے جب جو موقع حاصل ہوگا وہ اس موقع کو استعمال کیا جائے گا. ہم کو سیرت میں بھی یہ ساری تفصیلات ملتی ہیں انبیاء علیہ السلام کی. حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے ریاست کا موقع ملا. ظاہر ہے کہ وہ تو جیل سے چھوٹ کے آئے تھے، تو ابھی افراد تو نہیں بنے تھے، معاشرہ بھی نہیں بنا تھا. حکومت کی پیشکش ہوئی اور موقع ملا، پورے اختیارات مل گئے تو قبول کر لی انہوں نے. تو ریاست کے ادارے کو انہوں نے پھر بعد میں معاشرے کی اصلاح کے لیے، نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، تو معاشرے کی اصلاح کے لیے اور افراد کے ارتقاء کے لیے ریاست کے ادارے کو استعمال کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے افراد بنائے، معاشرہ بنایا پوری مکی زندگی میں، اور ایک بعد میں مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی. اور جب ایک بہت ہی اچھی جماعت اور ایک بہت صالح معاشرہ وجود میں آ گیا تو اس کے نتیجے میں پھر ریاست بنی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو مثال ملتی ہے. تو یہ اوپن ہے، سارے مواقع موجود ہیں، جب جو موقع ملے گا اس کو اختیار کیا جائے گا. لیکن مقصد یہ ہوگا کہ افراد کا بھی ارتقاء ہو، معاشرے کی بھی اصلاح ہو اور ریاست کی بھی اصلاح ہو.